آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک افواج نے کابل ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کابل میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر ایمونیشن سٹوریج کو تباہ کر دیا گیا۔ ویڈیو میں فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن سے بلند ہوتے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ ننگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان ملٹری تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک، ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے ترجمان طالبان حکومت کے دعوے کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا 16 مارچ کی رات پاکستان نے کابل ننگرہار میں دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں افغان طالبان فتنہ الخوارج کے عسکری ٹھکانے اور اسلحے کے ذخیروں کو نشانہ بنایا۔ ان ٹھکانوں سے پاکستانی شہریوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ حملے کے بعد اسلحہ ڈپو میں دھماکے طالبان ترجمان کے دعووں کی تردید ہیں۔ کارروائیاں انتہائی درست اور محتاط انداز میں کی گئیں تاکہ کوئی بے جا نقصان نہ ہو۔ اسلحہ گوداموں کو منشیات بحالی مرکز قرار دینے کا جھوٹا دعویٰ سرحد پار دہشت گردی چھپانے کی کوشش ہے۔ منشیات بحالی مرکز قرار دینے کا دعویٰ حقائق مسخ اور عوامی جذبات بھڑکانے کی کوشش ہے۔ پرون په باجوړ کې افغانیانو عام شهریان وشتي دي، موږ د هغې پر زور مذمت کوو او پاکستان د افغانستان اوس ختمول پکار دي او موږ د خپل پاک فوج سره شانه بشانه ولاړ یو۔ پاکستان ایئرفورس چې کوم اقدام وکړو دا موږ اپریشیټ کوو او دا ډېر پاک فضائیہ کے کابل ننگرہار میں فضائی حملے، خیبر پختونخوا کے عوام کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ شہریوں کا کہنا ہے افغان طالبان رجیم نے باجوڑ میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ جواب میں پاک فضائیہ نے کابل ننگرہار پر جو حملہ کیا وہ انتہائی اچھا اقدام ہے۔ ہم نے افغانیوں کو 45 سال عزت دی لیکن وہ پھر بھی نمک حرامی پر اتر آئے۔ افغانستان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو۔ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ اقدام انتہائی ضروری تھا تاکہ افغان رجیم کو پیغام ملے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ I can tell you that when this is over, oil prices are going to go down very, very rapidly. We're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. Now they can put them on other types of ships, I guess, and drop them in. That's a big negative for them if they do it. It's a form of suicide. میں دنیا میں جنگ نہیں چاہتا۔ ایران تباہی کر کے مشرق وسطیٰ پر قیادت کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایرانی قیادت نیوی اور ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہے۔ ایران کے پاس بم ہوتا تو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا۔ ایران کی بدماشی کے باعث ابراہیمی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز پر مدد نہ کرنے پر اتحادیوں سے شکوہ۔ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے پھر مدد کی اپیل۔ کہا ابنائے ہرمز سے امریکہ کا صرف 1% تیل جاتا ہے۔ جن ممالک کا تیل ابنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ آگے آئیں اور مدد کریں۔ چین کی تیل ضروریات کا 90% ابنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو دورہ چین ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ جیسے ہی ختم ہوگی تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں دوبارہ بارودی سرنگیں بچھائیں تو یہ خودکشی ہوگی۔ That the UK would not join the initial strikes on Iran by the US and Israel. Now that decision was deliberate. It was in the national interest, and I stand by it. Our number one priority is protecting our people. ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اتحادیوں نے ٹرمپ کا جومور کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بتایا جنگ مزید نہیں پھیلنے دیں گے۔ ابنائے ہرمز دوبارہ کھولنا آسان ٹاسک نہیں۔ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 3 ہفتے بعد 3 ماہ کے لیے
تیل کی قیمتیں فکس کر دیں گے، جتنا بھی دباؤ آئے برطانوی عوام کے مفاد کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ٹرمپ کو بتایا برطانیہ تیار نہیں۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ایران جنگ کا نیٹو سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹرمپ کی اپیل پر جاپان اور آسٹریلیا کا بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری جہاز بھیجنے سے انکار، بغیر پائلٹ طیاروں کے ذریعے نگرانی اور سفارتی کوششوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ ایران دھوس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا، ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر سے گفتگو، کہا دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسائے ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خطے میں امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن ممکن نہیں۔ جب تک آئندہ حملوں کی ضمانت نہیں ملتی، جنگ ختم کرنے کی بات بے معنی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان سے اردو میں اظہار تشکر۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، بیرونی جوہریت کے خلاف بھرپور حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ۔ پاکستان نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جوہریت کے مقابلے میں عوام اور حکومت ایران سے یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ ایک اور پیغام میں پڑوسی ممالک سے سوال کیا، پڑوسی ملک جنگ پر اپنا موقف فوری واضح کریں۔ ایران پر حملوں کے لیے سرزمین یا اڈے دینے والے قتل عام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے بھی مسلم ممالک سے سوال کیا، کہا ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو۔ لاریجانی نے کہا جب ایران پر حملہ ہوا تو مسلم اکثریتی ممالک کی طرف سے حمایت نہ ملنے پر افسوس ہوا۔ کچھ ممالک نے تو ایران کو دشمن قرار دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے محسن رضائی کو اپنا فوجی مشیر مقرر کر دیا۔ محسن رضائی کی تقرری خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار۔ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی ماضی میں نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ایران کی اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر، تل ابیب اور بین گوریان میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اہداف میں اسرائیلی ہتھیاروں کی تنصیبات شامل ہیں۔ ری فلنگ سپورٹ سینٹرز بھی نشانہ بنائے گئے۔ فتح، عماد اور قدر ہائپرسونک میزائل سمیت خودکش ڈرونز بھی استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ایرانی میزائل کا ملبہ کئی مقامات پر گرا۔ وسطی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے میں خاتون زخمی ہوئی، مکان کو نقصان پہنچا۔ 4 امریکی فضائی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایران کا خطے میں موجود امریکی صنعتوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے چند گھنٹے میں امریکی حصص والی تمام فیکٹریز پر حملے کریں گے۔ عوام کو امریکی صنعتی علاقوں سے فوری دور رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل نے ایران میں ایک اور اسکول کو نشانہ بنا ڈالا۔ فارس نیوز نے بتایا قمین میں لڑکوں کے اسکول پر بمباری کی گئی، اسکولوں کی عمارت اور قریبی مکان تباہ ہو گئے۔ تہران، شیراز اور تبریز میں عوامی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر فضائی حملے میں شہید آیت اللہ خامنائی کے زیر استعمال طیارہ تباہ کر دیا۔ ایران پر حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1444 ہو گئی، 18,500 سے زائد زخمی۔ صرف تہران میں شہداء کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں پر حملے جاری، فجیرہ کے صنعتی زون میں ایران کے ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ شاہ آئل فیلڈ میں ڈرون حملے کے باعث آگ لگ گئی۔ ڈرون حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت معطل رہی۔ ایمریٹس ایئر لائن کا فضائی آپریشن محدود کرنے کا اعلان۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ رات ڈرون حملے میں فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد آگ لگی۔ ابوظہبی کے علاقے البحیان میں میزائل گاڑی پر آ کر گرا، فلسطینی شہری جاں بحق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔
دونوں رہنماؤں میں خطے کی صورتحال میں پیش رفت اور وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم نے امن سلامتی کے فروغ کے لیے سفارتی روابط کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے قائم مقام امریکی ناظم الامور کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور جاری پیش رفت پر بھی گفتگو۔ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام اور سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ صادق آباد میں ریٹیل شاپ کی چھت گرنے سے 8 خواتین جاں بحق، 74 زخمی۔ متعدد خواتین زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چند ہزار روپے کی رقم لینے آئی تھیں۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جاں بحق خواتین کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ جبکہ زخمی خواتین کے لیے 3 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر چیئرپرسن BISP سینیٹر روبینہ خالد فوری رحیم یار خان روانہ۔ غفلت کے مرتکب متعلقہ پارٹنر بینک کو نوٹس بھی جاری۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ روسی ٹی وی RT کا دعویٰ، امریکی اڈے وکٹوریا پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی اڈے کو 3 ڈرونز اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی اڈے پر عراقی مزاحمت کاروں نے حملہ کیا۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ فجیرہ کے صنعتی زون میں ایران کے ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ شاہ آئل فیلڈ میں ڈرون حملے کے باعث آگ لگ گئی۔ ڈرون حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت معطل رہی۔ ایمریٹس ایئر لائن کا فضائی آپریشن محدود کرنے کا اعلان۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ رات ڈرون حملے میں فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بعد آگ لگی۔ ابوظہبی کے علاقے الباحیان میں میزائل گاڑی پر آ گرا، فلسطینی شہری جاں بحق۔ کویتی وزارت داخلہ کا حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے سیل کو پکڑنے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت داخلہ کے مطابق گرفتار گروہ میں 14 کویتی شہری اور 2 لبنانی شامل ہیں۔ گروہ کا مقصد بدامنی پھیلانا اور تنظیم میں بھرتی کرنا تھا۔ گرفتار افراد ملک کی خود مختاری استحکام کے لیے خطرہ تھے۔ گرفتار افراد سے ہتھیار، گولہ بارود، خفیہ کمیونیکیشن ڈیوائسز، نقشے اور منشیات برآمد ہوئے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ کویت کی سیکیورٹی اور خود مختاری ریڈ لائن ہے، کسی بھی بیرونی عناصر کے تعاون یا حمایت کو سخت کارروائی کے ساتھ روکا جائے گا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ، کسی بھی شخص یا گروہ کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، عوام کو ریلیف دینے سے متعلق اقدامات پر مشاورت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بروقت فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ قومی سطح پر کفایت شاری کے لیے اقدامات کا نفاذ ہو چکا ہے۔ معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کسی بھی کمیونٹی کو اس کے مذہب یا عقیدے کی وجہ سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی یا مذہب یا عقیدہ رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسلاموفوبیا عالمی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاکستان کے اسلاموفوبیا کے کور گروپ کے سربراہ کی حیثیت میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا بھارت میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے۔ پاکستان کے مسیحی اور مسلمان اور باقی مذاہب کے قائدین اپیل کرتے ہیں امریکہ سے بھی، ایران سے بھی، عرب دنیا سے بھی، یورپی یونین سے بھی کہ آگے بڑھیے اور امن کے لیے یہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہو۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوشش ہے کہ یہ جنگ کسی طرح ختم ہو۔ جنگ بڑھی تو یہ بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب۔
کہا تمام مذاہب کے لوگ اپیل کرتے ہیں دنیا آگے بڑھے اور امن کے لیے کردار ادا کرے۔ ایران اور فلسطین پر مسلط جنگ بند ہونی چاہیے۔ بشپ آزاد مارشل نے کہا ہم سب پاکستانی ہیں، اکٹھے مل کر چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی، ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا۔ ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے۔ پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ دوسرا آپشن QR کوڈ کے ذریعے فیول راشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے، جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے۔ سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول راشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں۔ ماہر معیشت عابد سلہری کا کہنا ہے اسکول اور دفاتر کھلے رکھنے ہیں تو راشننگ کے آپشن پر جانا ہوگا۔ ماہر توانائی خالد ولید نے کہا حکومت سولر انرجی کا آپشن بھی استعمال کرے۔ حکومت کس آپشن پر جائے، آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں واٹس ایپ میسج کے ذریعے آگاہ کریں۔ عید سے پہلے تنخواہیں دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم کا وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے بڑا اعلان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملازمین کو عید کی چھٹیوں سے پہلے تنخواہ ادا کر دی جائے گی۔ محکموں نے تنخواہ ادائیگی کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس۔ بلوچستان میں امن و استحکام کے قیام کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں فیڈرل کانسٹیبلری کے 3000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں بلوچستان میں FIA کو مزید فعال بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تمام خالی اسامیوں پر مقامی افراد کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ اجلاس میں ریاست کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کے درمیان ملاقات میں امن و امان سمیت مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انتخابات میں ریٹیل شاپ کی چھت گرنے سے 8 خواتین جاں بحق، 74 زخمی، متعدد خواتین زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چند ہزار روپے کی رقم لینے آئی تھیں۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جاں بحق خواتین کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ جبکہ زخمی خواتین کے لیے 3 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر چیئرپرسن BISP سینیٹر روبینہ خالد فوری رحیم یار خان روانہ۔ غفلت کے مرتکب متعلقہ پارٹنر بینک کو نوٹس بھی جاری۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام، مختلف حادثات میں 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق۔ گلشن حدید میں تیز رفتار آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، موٹر سائیکل پر سوار خاتون جاں بحق۔ سنگر چورنگی کے قریب سڑک پار کرتی خاتون کو ٹینکر نے کچل دیا، خاتون کی 12 سال کی بیٹی زخمی۔ کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 75 شہری جاں بحق ہوئے۔ عید الفطر کی تیاری، بازاروں میں جم کر خریداری، بچے بڑے خواتین سب ہی خریداری میں مصروف۔ بازاروں میں بچے ماں باپ کا خرچہ کرا رہے ہیں۔ خواتین کی تیاریاں چاند رات تک ختم نہیں ہوتی۔ کپڑوں اور جیولری کے بعد کراچی کی خواتین دیدہ زیب خود سے خریدنے پہنچ گئیں۔ جلال پور بھٹیا میں شہریوں کا مہنگائی کا شکوہ، بازار کی رونقیں بھی ماند پڑ گئی۔ سکھر میں سوئیوں کی دکانیں سج گئیں، شہری عید اسپیشل سوئیاں خریدنے میں مصروف۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی ٹرافی کی اسلام آباد اور راولپنڈی کی سیر۔ چمچماتی ٹرافی کا تاریخی مقامات فیصل مسجد، یادگار پاکستان اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں فوٹو شوٹ ہوا۔ شائقین نے تصاویر بھی بنوائیں۔ میگا ایونٹ 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ ایونٹ کے ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔